کے بعد اب 3 بجے کا وقت مقرر کیا ہے عدالت نے شہباز گل صاحب کی یہ جو ریمانڈ کا معاملہ ہے اس کے اوپر. یہ بڑا کم ہوتا ہے ویسے پاکستان کی تاریخ میں. مجھے نہیں کوئی یاد کہ اور کوئی ایسا کیس کہ جس میں فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہو اور اس کے 3-4 دن کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ریمانڈ کے لیے پیش ہوں اور پروسیکیوشن کہے جی ہمیں موبائل فون ریکور کرنا ہے تو اس لیے ہمیں 3-4 دن اور دیتے ہیں. اصل میں اس ریمانڈ اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس طرح سے اس کو پہلے ٹارچر کیا گیا ہے اب پھر ٹارچر کیا جائے اور عمران خان کے خلاف جو ہے کو بیان لائے جائے. جیسے کہ حکومت کے جو اسٹریٹجک ونگ کے صحافی تھے وہ پہلے دن جو ٹویٹس کر رہے تھے اور ان کے اوپر کہ یہ انہوں نے عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں یا یہ کر دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور مقصد جو ہے وہ نہیں ہے. اور اس میں جو صحافی بھی صحافیوں کا ایک طبقہ جو ہے وہ ملوث ہے جنہوں نے یہ چیز بڑی کرنے کی کوشش کی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹیلی ویژن جو ہے وہ مسلسل یہ کیمپین بنا رہا ہے اور کر رہا ہے اور عمران خان کو ایک جو مجھے نہیں سمجھ آتی کون احمق لوگ ہوں گے جو یہ پالیسی بنائیں گے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف یہ کیمپین بنائی جائے کہ وہ فوج کے خلاف ہے. حالانکہ اگر آج پاکستان کو کوئی متحد رکھ سکتا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور کیونکہ تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جس کی جڑیں پاکستان کے 4 صوبوں میں اور 2 ریجنز میں ہیں. تحریک انصاف کے علاوہ تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے جس کی اتنی زیادہ فالوئنگ ہو. عمران خان پاکستان کے لیے ایک ایسٹ ہے اس لحاظ سے ایک اثاثہ ہے کہ وہ واحد لیڈر ہیں جن کی آواز کے اوپر کوئٹہ بھی کھڑا ہوتا ہے. لاہور، کراچی، پشاور، گلگت بلتستان، کشمیر کوئی اور ایسی آواز نہیں ہے جو اتنی اکٹھی کر سکے پاکستان کی قوم کو. لہٰذا میں اس مہم کی ایک تو شدید مذمت کرتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جدوجہد ہے. جدوجہد جو ہے وہ اس میں قربانیاں ہوں گی. جو ہم نے دیکھا پچھلے 3 دن میں جس طریقے سے ہماری حکومت ہونے کے باوجود پنجاب میں اڈیالہ جیل میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا کس طرح سے ایم این ایز کو منسٹرز کو ان کو روکا گیا ان کو تھریٹ کیا گیا کہ اگر آپ نے شہباز گل سے ملنے کی کوشش کی تو ہم آپ پہ پرچے کر دیں گے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں کیا حکومتیں چل رہی ہیں کیا معاملات چل رہے ہیں. اور یہ جو ڈمی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے اسلام آباد میں ان بیچاروں کی کیا حیثیت اور ان کی کیا اوقات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں. شہباز گل کا کیس ہو باقی معاملات ہوں جس طرح سے یہاں پہ لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے یہ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی ایک جدوجہد ہے جو حقیقی آزادی کی اب جدوجہد ہے. اس کے لیے ایک بڑی سٹرگل کی ضرورت ہے. پاکستان کے لوگوں کو میں کہتا ہوں یہ اگر آپ نے 75 سال کے بعد آج پاکستان میں حالات یہ ہوئے ہیں کہ ہم اپنی بنیادی آزادیوں کے لیے جو ہے وہ رو رہے ہیں. لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے ان پہ تشدد کا نشانہ. اور شہباز گل جیسا آدمی جو چیف آف سٹاف تھا پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سب سے بڑے لیڈر کا اس کو اٹھایا گیا اس کو ٹارچر کیا گیا اور اس کے اوپر 4 دن ہو گئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انکوائری بھی آرڈر جو ہے وہ نہیں ہو سکی. ایک جوڈیشل انکوائری جو ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے. ایک ایسا بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر شہباز گل کو بھی اعتماد ہو اور پروسیکیوشن کو بھی اعتماد ہو. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ صرف شہباز گل کا اعتماد ہونا ضروری ہے پروسیکیوشن کا اعتماد ہونا بھی ضروری ہے. ایک ایسا بورڈ بننا چاہیے جو انڈیپینڈنٹ ہو جو اس کی جو تشدد ہوا ہے اس کی انکوائری کرے. اور پھر میں جج صاحبان کو کہوں گا آپ انسانی حقوق ہیومن رائٹس کے لیے آپ جو ہیں جس شعبے کا آپ نے انتخاب کیا ہے وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے. آپ کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے کسائیوں کے حوالے کر دیں کہ وہ ان کو مار کٹ لیں اور پھر اپنی مرضی کا بیان لے لیں. مجھے امید ہے اس طرح سے اسلام آباد کی لوور جوڈیشری نے پہلے بھی حقوق کے لیے کھڑی ہوئی ہے جب انہوں نے ریمانڈ کو مسترد کیا. مجھے امید ہے آج بھی اچھا فیصلہ جو ہے وہ دیں گے اور کسی طور کے اوپر بھی شہباز گل کو ٹارچر کے لیے ان لوگوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا. دوسرا میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس پاکستان سے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے جوڈیشل انکوائری کروائیں شہباز گل کے اوپر ٹارچر کی. یہ نہ کل پنجاب اسمبلی نے اس کے اوپر ریزولوشن پاس کی ہے اس کے بعد تمام جو پی ٹی آئی ہے اس نے اس کے اوپر قرارداد منظور کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ فوری طور کے اوپر انہیں تو چاہیے تھا کہ ریمانڈ سے پہلے یہ بات دیکھتے کہ اس کے اوپر جو ٹارچر کے ایلیگیشنز ہیں ان کے اوپر وہ تحقیقات کرا رہے ہیں یا نہیں کرا رہے. انہوں نے ریویژن کے لیے واپس بھیج دیا ہے. یہ ججز جو ہوتے ہیں یہ آپ کے جو رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں
ان کا کام تھا کہ پہلے جوڈیشل انکوائری ٹارچر پہ آرڈر کرتے اور اس کے بعد وہ آگے بڑھتے. اب بھی میں سمجھتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کو فوری طور کے اوپر ٹارچر کی انکوائری جو ہے وہ بڑھنا چاہیے اس کے آگے. اس کے بعد اب میں آنا چاہتا ہوں جو جس طرح سے کل آپ نے دیکھا کہ کابینہ نے شہزاد اکبر کو ECL کے اوپر ڈالا. شہزاد اکبر نے جب سے یہ بتایا ہے کہ جو علی ریاض کا جو اپارٹمنٹ تھا وہ 46 ملین پاؤنڈ یعنی $104 ملین کا حسن نواز نے بیچا. جب حسن نواز نے یہ اپارٹمنٹ $104 ملین کا بیچا ہے تو حسن نواز کے بغیر یہ انویسٹیگیشن کیسے ہوگی؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حسن نواز کو انویسٹیگیشن میں شامل کرنا چاہیے. شہزاد اکبر کے ایلیگیشنز بڑے سیریس ہیں. FIA طلب کرے حسن نواز کو. اب تو کوئی بھی نہیں, اب تو ان کے جو ہے وہ چچا کی حکومت ہے, اور ان سے پوچھے کہ آپ کے پاس $104 ملین کہاں سے آئے. اس کے بعد بجائے اس کے کہ آپ حسن نواز کو انکوائری میں شامل کرتے, آپ نے شہزاد اکبر کو ECL میں ڈال دیا ہے تاکہ وہ پاکستان نہ آ سکے. یہ تو انتہائی ایک احمقانہ بات ہے, اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نون لیگ کی حکومت کتنی خوفزدہ ہے, شریف فیملی کتنی خوفزدہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ FIA کی جو تحقیقات ہیں وہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک حسن نواز کو اس تحقیقات سے نہ جوڑا جائے, اور اس کو فوری طور کے اوپر جوڑنا چاہیے. تیسری بات, ایک جو کیمپین چلا رہے ہیں ایک ٹیلی ویژن, جس طریقے سے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو جوڑا جا رہا ہے کہ وہ فوج کے خلاف کیمپین چلا رہے تھے, فلانے کے خلاف کیمپین چلا رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے PTI کو جوڑنا ایک پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کے وفاق کو ہلا دے گا. یہ اس رجیم چینج آپریشن کا حصہ ہے, پاکستان کو کمزور کرنا. اور اس حکومت کو میں کہوں گا سدا بادشاہی اللہ کی ہے, کوئی بھی جو ہے وہ ہمیشہ بادشاہ نہیں رہتا ہے. آپ عقل کو ہاتھ ماریں. پاکستان ہے تو لوگوں کی سیاست ہے, پاکستان ہے تو لوگوں کی باقیوں جو ہے وہ نوکریاں بھی ہیں, سب کچھ بھی ہے. اس لیے اس کو جو ہے وہ آپ پاکستان سے نہ کھیلیں. پاکستان سے کھلواڑ جو ہے اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شہباز گل کو آج جو ہے یہ فیصلہ غلط ہوتا ہے, ریمانڈ میں دیا جاتا ہے, تو پھر PTI جو ہے وہ پہرا دے گی, اور جہاں پہ بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم پوری ٹیک کیئر کریں گے کہ کوئی ان سے برا سلوک جو ہے وہ نہ ہو سکے. فیصل چودھری صاحب, یہ شہباز گل صاحب نے جو انٹرویو دیا, آپ کی دوستی جو شہباز گل صاحب نے جو TV پہ انٹرویو دیا, کیا اس میں آپ کا بھی کوئی ہاتھ ہے؟ دیکھیں میری بات ہے, یہ ایشو یہ ہے کہ جب بھی آپ بیپرز لیتے ہیں, جو بھی میڈیا کے لوگ بیپرز دیتے ہیں, ان کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ وہ اگلے بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ٹاپک آنا ہے, کیا ہونا ہے, اسی وقت جو ہے وہ بول رہا ہوتا ہے. سو اتنا جو یا پارٹی پالیسی آتی ہے, جب پارٹی میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد جو ہم پریس ریلیز ایشو کرتے ہیں وہ پارٹی پالیسی ہوتی ہے, بیپرز پہ پارٹی پالیسی نہیں ہوتی. تھینک یو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.